بھائی فلاں چیز اس میں جائز نہیں ہے تو فلاں چیز ویسے. وہ ملا حضرات، وہ ایکسٹریم فنڈامنٹلسٹ جو آج کسی بھی چیز پہ آبجیکشن کرتے ہیں، وہ اس پوری کی پوری ٹرانسمیشن کو اپروو کرتے تھے. کیوں؟ کیونکہ جس بھی چیز میں، چاہے وہ موسیقی تھی، چاہے وہ پلیس تھے، چاہے وہ کچھ تھا، اس میں کچھ نہ کچھ میسج. سب سے مزیدار اور شاندار بات تھی وہ یہ تھی کہ اسکولز میں سب بچے برابر ہوا کرتے تھے. مطلب اگر کسی کو اس کے والد موٹر سائیکل پہ چڑھنے آ رہے ہیں تو وہ بھی سیم اسٹیٹس انجوائے کرتا تھا اسکول میں. کوئی گاڑی پہ آ رہا ہے تو وہ بھی سیم اسٹیٹس انجوائے کرتا تھا. تو یہ شفٹ جو آیا، یہ کیسے، کب آیا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کیا ہوا اچانک سے؟ اتنی خوبصورت موویز ہم نے دیکھی ہیں. دا میسج ایک مووی تھی جو دیکھ کے ہم بڑے ہوئے، جس میں بالکل ٹھیک. پتہ ہے مکہ اور آقا علیہ السلام کے بارے میں، اسلام کے بارے میں ڈسکشن، 10 کمانڈمنٹس حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، اور اس طرح کی بے شمار چیزیں ان کے ٹرو آرٹ، جس کا ایک المیہ ہے کہ ہم صرف یعنی ابھی آپ ٹی وی آن کر کے دیکھیں تو 150-200 چینل آپ کو نظر آئیں گے. ایک چینل ایسا نہیں ہوگا جہاں رکنے کا آپ کو دل کرے، کیونکہ وہ 5-10 منٹ کے اندر اپنی لوز اور لو کوالٹی کا کو آپ کے اوپر آشکار کر کے آپ کہیں گے یار یہ اس سے بہتر تو میں نہ ہی دیکھوں. میری جنریشن میں یہ پرابلم ہے کہ ہم لوگ الفاظ کا چناؤ بہت بھاری بھرکم کر لیتے ہیں، اور ہوتا یہ ہے کہ جب جس کے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں نا تو وہ سننے والا اپنا انٹرسٹ لوز کر جاتا ہے صرف ان بھاری بھرکم الفاظ کی بیس پہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دی گرے لاؤنج پلیٹ فارم کے ساتھ آج ایک دفعہ پھر آپ کے ساتھ میں ہوں دریاب ہاشمی. کا نام ہے میر احمد علی. یہ بائی پروفیشن لائر ہیں، لیکن آپ ان کا ایک اور ان کی پرسنالٹی کا اسپیکٹ دیکھیں گے ہمارے ساتھ گرے لاؤنج میں. تو لیٹس اسٹارٹ آور ڈسکشنز ود میر احمد علی. تھینک یو سر، آئی ایم آنرڈ. مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آج سے 10-15 سال پہلے جو سفر آپ لوگوں نے شروع کیا تھا اور میں اس کا حصہ رہا، اور گرے لاؤنج کو میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے پنپتے دیکھا. آج میں جو چاہ رہا ہوں کہ ہم لوگ ڈسکس کریں وہ یہ ہے کہ ہماری جنریشن سے آپ کی جنریشن تک کا میڈیا کا، انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کا ایک شفٹ تھا. بالکل آپ اس سے بھی واقف ہیں جو ہم دیکھتے رہے. جی ہاں. نیچرلی آپ کی کوئی ایپٹیٹیوڈ ایسا تھا، آپ کا انٹرسٹ ایسا ہے کہ آپ میوزک اور پلیز اور موویز اور انٹرٹینمنٹ انڈسٹری میں ڈاکیومنٹریز اور کارٹونز، ایون ان سب چیزوں سے آپ ذاتی طور پہ آپ کا ایک لگاؤ تھا. آپ ذرا، مجھے تو سنتے ہی رہتے ہیں لوگ، آپ ذرا بتائیے گا کہ کیسا آپ نے یہ شفٹ دیکھا ہے، کیا کمی دیکھ رہے ہیں، کس طرح سے ہم وہ گیپس فل کر سکتے ہیں، کیا ہمیں کرنا چاہیے ایز سٹیزنز آف پاکستان اینڈ ممبرز آف دا سوسائٹی. تو اب آپ تھوڑا سا ہمیں بتائیں، لوگوں کو بھی بتائیں کہ آپ کیا نگاہ رکھتے ہیں اس کے. جی ہاشمی صاحب، یہ بڑا خوبصورت سوال ہے آپ کا. اور میرا خیال میں باقی تو میں نہیں جانتا، میں اپنی جنریشن کی بات کروں گا کہ میں نے یہ دیکھا کہ وہ بڑی کروشل جنریشن تھی. اس پہ آپ والی جنریشن کا اثر بھی تھا، اور پھر سڈنلی وہ ایوالو ہوئی. ٹھیک، پھر جہاں آنے والی جنریشن پہ تک جو بات پہنچی وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن میں صرف اس شارٹ ٹائم کا ذرا ذکر کرنا پسند کروں گا. مثلا مجھے اگر یہ یاد ہے کہ ہمارے دور میں پی ٹی وی وائز انٹرٹینمنٹ تھی. ٹھیک، اور وہ اتنی کمپوزڈ اور اتنی ایکوریٹ تھی کہ اس پہ چھوٹے بچوں کے انٹرٹینمنٹ کا سامان، بڑوں کے انٹرٹینمنٹ کا سامان، ہر ایج گروپ کو مد نظر رکھ کے اس کا کنٹینٹ بنایا جاتا تھا اور وہ چلایا جاتا تھا. اور اسی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کی بھی کمٹمنٹ ہوتی تھی. آپ نے بھی وہ ٹائم دیکھا کہ رات کو 8 بجے کے ڈرامے کے لیے سناٹے ہو جاتے تھے. ٹھیک ہے، روڈیں خالی ہو جاتی تھی، بائی ہوک اور بائی کروک لوگوں کو گھر پہنچنا ہوتا تھا. پھر لوگ فالو کرتے تھے اور بنے ہوئے ڈرامے کا جو میسج ہوتا تھا اس کو ایبزارب کرتے تھے خود میں، یا جو ایبزارب نہیں بھی کرتے تھے تو وہ اس کو ریالٹی کے ساتھ ریلیٹ کر کے دیکھتے تھے کہ اس میں کتنی حقیقت ہے جو سوال اس میں اٹھایا گیا یا جو حل بتایا گیا. خیر بات ذرا لمبی ہو جائے گی، میں اپنی بات کو پریسائز کرتا ہوں. تو مجھے یاد ہے کہ میں جس دور میں اسکول صبح جایا کرتا تھا تو صبح تلاوت ترجمے کے ساتھ ہوتی تھی. ٹھیک ہے، اس کے ابتدا اس سے ہوتی تھی. پھر اس کے بعد ایک بڑی خوبصورت دعا ہوا کرتی تھی، وہ آج بھی انٹرنیٹ پہ موجود ہے. اور میں آپ کے سارے ویوز کو کہوں گا ذرا ایک بار میری ریکویسٹ پہ وہ دعا پلیز پرے کر کے سنیے اس کا ترجمے کے ساتھ. میرا خیال میں اس سے اچھی دعا کوئی اور ایگزسٹ نہیں کر سکتی اجتماعی طور پہ. اور بینگ چائلڈ میں یہ سمجھا کرتا تھا کہ یہ دعا سن کے اسکول جانا ضروری ہے. مطلب وہ اس کو ڈیلی لائف کا ایک روٹین بنایا تھا. اوپر مجھے آج بھی یاد ہے، حالانکہ اس ایج میں اردو کے بھاری بھرکم الفاظ کا مطلب بھی بندے کو نہیں پتا ہوتا، لیکن وہ ان الفاظ کو جاننے کا ایک میڈیم بنی وہ دعا، اس کے ایسنس کو سمجھنے کا میڈیم بنی کہ وہ الفاظ کا چناؤ کیوں ہوا، اس کے اندر کیا کیا اسپیکٹس کور ہوتے تھے، کیوں وہ الفاظ رکھے گئے. تو خیر پھر
آگے آ جائیں تو ایک صبح صبح جو ہے وہ میرے خیال میں روشن پاکستان یا کچھ طرح کی ٹرانسمیشن ہوا کرتی تھی. اب مجھے ایگزیکٹلی نام یاد نہیں ہے, بٹ چاچا جی ہوتے تھے مستنصر حسین طاہر صاحب, کون بول سکتا ہے انہیں, اور بڑے خوبصورت, جی ہاں, بڑے خوبصورت انداز میں وہ پروگرام ہوسٹ کیا کرتے تھے, اور لوگ انہیں بہت پیار کرتے تھے. مطلب بچے انہیں لیٹرز بھیجا کرتے تھے, اپنی ڈرائنگس بھیجا کرتے تھے, وہ انٹریکٹ کرتے تھے, وہ دکھایا کرتے تھے ڈرائنگس. پھر اس میں کارٹون 3 منٹ کا کارٹون ہوتا تھا. آئی گیس آج کے کسی بچے کو 3 منٹ کا کارٹون دکھائیں وہ بالکل انٹرسٹڈ نہیں ہوگا کہ 3 منٹ کا کیا کارٹون دیکھنا ہے, ٹھیک ہے. لیکن وہ کارٹون کریکٹرز, وہ ساری وہ انٹرٹینمنٹ تھی. کچھ بچے تو صبح اٹھتے اسکول کی چاہ میں نہیں تھے, کارٹون دیکھنے کی چاہ میں اٹھا کرتے تھے, ٹھیک. پھر ان ساری چیزوں سے ہٹ کے اوور آل جو میں نے محسوس کی کہ میں بات کر رہا ہوں اچھے وقتوں کی, یعنی لیٹ 80s سے آپ کہہ لیں کہ لیٹ 90s تک, لیٹ 90s تک, ٹھیک ہے. اس میں یہ محسوس کرتا تھا کہ جو امیر آدمی کا کانسیپٹ تھا نا, وہ تھا جو تربیت یافتہ ہے. اچھا, پہلے وہ چھوٹا بچہ ہے یا بڑا ہے, جو بھی ہے, تربیت پہ اتنا فوکس تھا کہ کسی کی اگر تربیت نہیں ہے تو میرا خیال میں اس کا سارے امپریشن جو ہے نا وہ ختم ہو جاتا تھا. وہ پڑھائی میں لائق ہے, اسپورٹس میں اچھا, ساری باتیں کینسل ہو جاتی تھیں. سارا فوکس تربیت پہ تھا کہ یار اس کی تربیت میں کمی ہے. نالائق آدمی اس کو سمجھا جاتا تھا کہ جس کی تربیت نہیں تھی. پھر دوسرے نمبر پہ جو سب سے مزیدار اور شاندار بات تھی وہ یہ تھی کہ اسکولز میں سب بچے برابر ہوا کرتے تھے. مطلب اگر کسی کو اس کے والد موٹر سائیکل پہ چھوڑنے آ رہے ہیں تو وہ بھی سیم اسٹیٹس انجوائے کرتا تھا اسکول میں, کوئی گاڑی پہ آ رہا ہے تو وہ بھی سیم اسٹیٹس انجوائے کرتا تھا. تو یہ شفٹ جو آیا یہ کیسے کب آیا, آپ کیا سمجھتے ہیں کیا ہوا اچانک سے؟ یہ کوئی ہم کسی اور ڈائمینشن میں انٹر ہو گئے ہیں, کوئی اور دنیا شروع ہو گئی ہے, کیا ہوا؟ میرا خیال میں کسی حد تک آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. اگر ایک اوور ویو دیا جائے اس بات پہ تو وہ یہی بنتا, لگتا تو کچھ ایسے ہی ہے کہ کسی اور دنیا میں شفٹ ہو گئے. مثلاً میں اپنا ایکسپیرینس بتاتا ہوں کہ اس ایج میں 99 اینڈ ہونے کے بعد جب 2000 اسٹارٹ ہوا تو بڑی سیلیبریشنز ہوئیں اور بڑے تو وہیں اس کے فوراً بعد جو ہے نا ایک تھوڑی سی چینج محسوس کی گئی. اور مثلاً ویڈیو گیمس کی جگہ کمپیوٹرز نے لے لی, ٹھیک ہے. پھر گراؤنڈز میں بچوں نے جانا چھوڑ دیا, ویڈیو گیمز یا کمپیوٹر پہ بیٹھ کے دیر تک جو ہے گیمز کھیلنے کو زیادہ پریفر کیا. پلے اسٹیشنز آ گئیں, یہ ساری چیزیں آ گئیں, ورنہ وہ پیچھے جو تھا اس میں ہیلدی ایکٹیویٹی بھی چلتی تھی اور سوشل انٹریکشن بھی چلتا تھا. لیکن دس ڈز ناٹ گیو اینی بڈی این ایکسکیوز کہ کانٹینٹ کی کوالٹی خراب ہو جائے. یہ تو میڈیم ایکسپینڈ ہو گئے, میڈیم ٹرانسفارم ہوئے ضرور فرام the joystick video game to PS2, PS3 and these sort of games. لیکن کنٹینٹ آپ کے اوپر کیا افیکٹ ہے کہ وہ آپ پی ٹی وی کا ذکر کر رہے ہیں, جب ایک ہی چینل ہوتا تھا پھر اچانک سے 1-2 چینل شروع ہوئے, پھر کرتے کرتے 200 ہو گئے اب. لیکن وہ دور جو ایک چینل والا دور تھا اس کا کنٹینٹ خوبصورت تھا, اس پہ آج تک کوئی اعتراض نہیں کر سکتا کہ بھائی فلاں چیز اس میں جائز نہیں ہے تو فلاں چیز ویسے. وہ ملا حضرات, وہ ایکسٹریم فنڈامنٹلسٹ جو آج کسی بھی چیز پہ آبجیکشن کرتے ہیں, وہ اس پوری کی پوری ٹرانسمیشن کو اپروو کرتے تھے. کیوں؟ کیونکہ جس بھی چیز میں, چاہے وہ موسیقی تھی, چاہے وہ پلیز تھے, چاہے وہ کچھ تھا, اس میں کچھ نہ کوئی میسج چل رہا تھا. بالکل. آپ کو کیا لگتا ہے, آپ نے کیا فیل کیا کہ آپ کی دفعہ میں یہ جنریشن کا شفٹ جو ہے اس کا افیکٹ کیا آ رہا ہے آپ کو, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں, میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ جس جنریشن کی جو ایوالو ہونے کی میں بات کر رہا ہوں نا, وہاں کیا ہوا کہ سوچ کو انفلوئنس کیا گیا. آئی ڈونٹ نو ورلڈ وائڈ کچھ ایسا ہوا, کیا ہوا, ٹرانسفارمیشن ہوئی, دنیا ایک نئی دور میں قدم رکھنے کو جا رہی تھی, یا جو بھی اس کو آپ کہہ لیں. لیکن اس نئے دور کا میں ذاتی طور پہ محسوس یہ کرتا ہوں کہ بجائے زیادہ فائدہ ہونے کے, ہوئے ہوں گے فائدے بھی ہوئے, اس میں کوئی شک نہیں, بٹ کئی وہ جو خزانہ تھا تربیت کا, ٹائم دینے کا, بڑوں کا ادب کرنے کا, چھوٹوں کی رسپیکٹ کرنے کا, چھوٹوں سے شفقت سے پیش آنے کا, یہ ساری چیزیں کچھ متاثر سی ہوئی بھی مجھے محسوس ہوئیں. یہ میں جو ساری باتیں آپ کے ساتھ کر رہا ہوں یہ کسی کے منہ سے سنی ہوئی باتیں نہیں ہیں, یہ میرا ذاتی تجربہ ہے جو میں نے اپنے گرد و نواح میں دیکھا, اپنی جنریشن والے نوجوانوں کے ساتھ دیکھا. تو بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ ٹیکنیکلی تو اس چیز کو ایکسپینڈ ہونا چاہیے تھا, فلیورز بدلنے چاہیے تھے, ڈفرنٹ سارٹ آف میسیجز آنے چاہیے تھے. مطلب ہر معاشرے کے ہر پہلو پہ ڈرامے سے, فار ایگزامپل ڈرامے کی بات اس لیے کرتا ہوں کہ اس وقت سب لوگ دیکھا کرتے تھے شوق. جی. تو اب یہ ہے کہ ڈفرنٹ چینلز بھی ہیں, سب کچھ ہے, لیکن اب آپ دیکھیں گے کہ وہ میسج
کی کیوریوسٹی نہیں لی لوگوں کو. میرا خیال میں شاید اسی وجہ سے جو ہے میسج کی وجہ سے میرا خیال میں انہوں نے بنانا بھی شاید اتنی توجہ اس بات پہ نہیں دی. لیکن اچھا کانٹینٹ تو ہر کوئی چاہتا ہے کہ اچھا کانٹینٹ آئے. یہ میں نہیں مان سکتا کہ مارکیٹ کی ڈیمانڈ جو ہے وہ ٹریش کانٹینٹ کی آ گئی. میں اس چیز کو تسلیم نہیں کرتا. دیکھیں میں اپنی بات کو اگر پریسائز کروں نا تو جس ٹائم کا میں ذکر کر رہا ہوں میری نظر میں اس دور میں کمرشلزم عام ہوا. ٹھیک ہے, آپ کی سوسائٹی کے نارمز بدل گئے. جو باتیں میں کر رہا تھا وہ ساری باتیں اچانک سے چینج ہونے لگ گئیں. آپ کو لوگوں کو ایویلیویٹ کرنا یا ان سے رابطہ رکھنا ہے یا نہیں رکھنا ہے, ان کے معیار ہی بدل گئے. ٹھیک ہے, جس وجہ سے میں اس بات کو ریلیٹ کر رہا تھا کہ شاید کمرشلزم پیک پہ گیا. اور میرا خیال میں کمرشلزم میری نظر میں, یہ میری ذاتی رائے ہے, تبھی پیک پہ جاتا ہے جب ڈیمانڈ بڑھتی. تو آئی گیس اس وقت شاید دیکھیں ہم ہالی ووڈ کی چیزیں دیکھتے ہیں. ٹھیک, اتنی خوبصورت موویز ہم نے دیکھی. دا میسج ایک مووی تھی جو دیکھ کے ہم بڑے ہوئے, جس میں بالکل ٹھیک, فتح مکہ اور آقا علیہ السلام کے بارے میں اور اسلام کے بارے میں ڈسکشن, 10 کمانڈمنٹس حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں خود, اور اس طرح کی بے شمار چیزیں ان کے ٹرو آرٹ جس کو کہتے ہیں اس میں رہتے ہوئے انہوں نے بڑی خوبصورت چیزیں آج بھی بناتے ہیں. ان کی یہ چیز الائیو ہے. جی وہ ابھی بھی اتنا کوالٹی کانٹینٹ دیتے ہیں کہ ابھی پچھلے دنوں ہم ایک ویڈیو بنا رہے تھے جو عالم ارواح سے عالم برزخ تک کا جو سیریز چل رہا ہے ہمارے پیرلل, اس میں نے مینشن کیا کہ ایک مووی ہے انٹرسٹیلر. جی جی, وہ آپ نے دیکھنی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں ٹائم کی ڈائمینشن کا ذکر ہے. بلا بلا بلا. however بالکل the point is کہ ان لوگوں نے اپنی اس ایکسپینشن آف میڈیا اور ایکسیس ٹو میڈیا, سوشل میڈیا اینڈ ایوری تھنگ کو پازیٹیولی یوز کیا. ٹھیک ہے, نیگیٹو سائڈ بھی ہے آف کورس, وہ تب بھی تھی جب سوشل میڈیا نہیں تھا. ان لوگوں کو اتنی عقل, اتنا شعور ہے کہ ہم نے اپنا کوالٹی کانٹینٹ بھی ساتھ ساتھ برقرار رکھنا ہے, کیونکہ یا تو تربیت کا حصہ بھی ہے, سیکنڈلی ان کی ذاتی تربیت کا حصہ کہ اتنا کانٹینٹ جو ہے وہ اچھا بیچ میں ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک. یہ ہمارے پاکستان کا ایک المیہ ہے کہ ہم صرف یعنی ابھی آپ ٹی وی آن کر کے دیکھیں تو 150-200 چینل آپ کو نظر آئیں گے. ایک چینل ایسا نہیں ہوگا جہاں رکنے کا آپ کو دل کرے, کیونکہ وہ 5-10 منٹ کے اندر اپنی لوز اور لو کوالٹی کا کو آپ کے اوپر آشکار کر کے آپ کہیں گے یار یہ اس سے بہتر تو میں نہ ہی دیکھوں. جی, یہ انٹرٹینمنٹ کے چینلز کی بات, انٹرٹینمنٹ کے چینل. بالکل ٹھیک. تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جیسے آئی ہیو ٹو لرن فرام یو بیکاز یو آر دا ماڈرن سائڈ آف ٹائم. میں آپ کو پتا ہے میرا انٹریکشن ہمارے گریڈ ہاؤس کا مقصد کیا تھا کہ ایوری جنریشن واز دیئر. بزرگ لوگ بھی آتے تھے اور بالکل ینگ بچے بھی آتے تھے. تو میں تو سب سے سیکھتا تھا. بالکل ٹھیک, آج بھی میں سب سے سیکھتا ہوں. اس لیے میں آپ سے سیکھنا چاہ رہا ہوں کہ مجھے بتائیں کہ کیا ایسی چیز ہے جو آپ کی جنریشن اور آپ سے 1-2 اسٹیپس کیا, کیونکہ آپ کے کلوز ہیں جو آپ سے نیچے کے اسٹیپس کی جنریشن, بالکل ٹھیک, آپ سے آگے کی, آپ مجھے بتائیں کہ ہم یہ گیپ کیسے فل کریں. اور انٹرٹینمنٹ انڈسٹری, کیونکہ ہم گرے لاؤنج کے اوپر باقاعدہ انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کو لے کے چل رہے ہیں, ہمارے پروگرامس چل رہے ہیں. ابھی ہمارے کچھ اور پروگرامس آئیں گے جس میں باقاعدہ میں خود شاعری کے پروگرامس کر رہا ہوں. فلسفہ ایک طرف ہے, آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ اپنے پروگرامس کے تھرو, گرے لاؤنج کے تھرو کیا کرنا چاہ رہے ہیں, کیا پلان سوچ سکتے ہیں, اور لوگوں کو کیا آپ انکریجمنٹ دیتے ہیں کہ کس رخ پہ آؤ؟ اگر دیکھا جائے نا تو آپ کی جو جنریشن تھی اور ہماری جو جنریشن تھی, ان دو جنریشن نے انٹریکٹ کیا آپس میں. مطلب ہم نے آپ لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کیا جس میں بہت ساری ڈسکشنز ہو جاتی تھیں, سوالات بھی کر دیا کرتے تھے, ان کا بڑا شاندار جواب بھی مل جایا کرتا تھا. پھر اس جواب کو نہ صرف ہم سنتے تھے بلکہ اس کو اپنی زندگی میں اپلائی کرنے کی کوشش کرتے تھے, اور اپلائی کرنے کے بعد ہم یہ نتیجہ اخذ کرتے تھے آیا جو آپ نے سجیسٹ کیا تھا کیا وہ ایکوریٹ ہے یا نہیں. تو جو ایکوریٹ ثابت ہوتا تھا اس پہ ہم آپ کو ڈیو اپریسیشن دیتے تھے کہ یو ور رائٹ. ٹھیک, اور جو ایکوریٹ نہیں بیٹھ رہی تھی کسی وجہ سے, تو وہ بھی ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے تھے کہ بھائی آپ نے تو ایسے بتایا تھا اور اس کو ایسے ہم نے کیا, اور پھر وہ رزلٹ کیوں نہیں نکلا جو آپ نے بولا. تو اس میں کیا ہوتا تھا کہ سم ٹائمز ہماری نوک پلک ٹھیک ہو جاتی تھی معاملات کو ہینڈل کرنے کی, چیزوں کو مطلب سیورل پارٹس آف لائف میں اس کو اپلائی کر کے دیکھتے تھے. لیکن اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ بات کیا تھی؟ آپ کے ساتھ بیٹھنا, آپ کی جنریشن کے ساتھ بیٹھنا. اور آئی ایم شیور آپ لوگوں نے بھی, جو آپ کی جنریشن ہے, انہوں نے اپنی اوپر والی جنریشن کے ساتھ ایسے ہی انٹریکٹ کیا ہوگا. تو گرے لاؤنج کی جو سب سے زیادہ خوبصورتی میری نظر میں تھی نا, وہ یہ تھی
کہ یہاں ڈیو رسپیکٹ کے ساتھ ہر بڑے چھوٹے کو ساتھ بیٹھنے کا موقع ملتا تھا اور برابری کی سطح پہ بات ہوتی تھی. اب آپ نے جو سوال کیا کہ میں اس میں کیا کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں یا کیا معاملہ ہے، تو میں اس میں گزارش کروں کہ چونکہ آپ تو مجھے جانتے ہیں لیکن آپ کے ویورز شاید نہیں جانتے، تو میں اوور آل آبزرویشن بیسڈ آدمی رہا تھرو آؤٹ. میں نے اپنی سراؤنڈنگ سے بہت کچھ سیکھا، ٹھیک، اور بہت کچھ لرن کیا بڑوں سے چھوٹوں سے، اور آج تک ایسا چلتا آ رہا. میں بلیو کرتا ہوں اس بات میں کہ ہم لوگوں میں ایک تھوڑا سا پرابلم یہ ہے، خاص طور پہ میری جنریشن میں یہ پرابلم ہے کہ ہم لوگ الفاظ کا چناؤ بہت بھاری بھرکم کر لیتے ہیں. اور ہوتا یہ ہے کہ جب جس کے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں نا، تو وہ سننے والا اپنا انٹرسٹ لوز کر جاتا ہے صرف ان بھاری بھرکم الفاظ کی بیس پہ، بھلے وہ انگریزی کے ہوں، بھلے وہ اردو کے ہوں یا عربی کے ہوں، ٹھیک. تو سننے والے کو جب تک آپ یہ تاثر نہیں دیں گے کہ میں بھی آپ جیسا ایک عام آدمی ہوں، میرا دماغ آپ کا دماغ بالکل برابر ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں برابر صلاحیتیں دی، ٹھیک ہے، اگر کسی سچویشن سے میں لڑ سکتا ہوں یا گزر سکتا ہوں تو آپ میں بھی یہ پوری ٹینڈنسی. سب سے پہلے تو یہ کانفیڈنس دینا اس بندے کو جو آپ سے سوال کر رہا ہے ایک سیلف بڑی ذمہ داری کا کام، اور میں اس کا بڑا بھرپور حامی ہوں اور اس چیز کا بڑا فقدان. تو جو سوال آپ نے کیا میں اس کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہوں اپنی اس بات کو کہ میری جو اولین ترجیح ہے کہ میں کسی بھی کیپیسٹی میں رہتے ہوئے ادھر اٹس روزمرہ کی ڈسکشن یا کیا کہتے ہیں کوئی واقعہ یا ایکسپیرینس بیسڈ کوئی بات، اس کو عام فہم پیرائے میں جو کسی بھی ویور کے انٹرسٹ کی بات، فار ایگزامپل وہ کامیڈی کے پوائنٹ آف ویو سے ہو، سارکزم کے پوائنٹ آف ویو سے ہو، یا کیا کہتے ہیں تھوڑی سیریس نیچر کی ہو، میں اس میں انٹرسٹیڈ ہوں. مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. میرا مقصد یہ ہے کہ جو بات میں محسوس کرتا ہوں کہ کنوے ہونی چاہیے، اس کا اثر اور تاثیر وہ ہو کہ وہ ابزارو ہو جائے. اگر نہیں بھی کسی کو سمجھ آ رہی تو آئی وڈ سجیسٹ کہ میرا انداز بیان اس نوعیت کا ہونا چاہیے کہ اس کو یاد رہ جائے. جب بات یاد رہے گی، ہر بندے کا ایک اپنا لرننگ پروسیس ہوتا ہے. ود دا پیسنج آف ٹائم انسان ان اسٹیجز سے گزرتا جاتا ہے. تو ایٹ ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے بہت ساری باتیں صرف یاد رکھی ہوئی ہوتی ہیں، پھر جب اس یاد رکھنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ سچویشنز آتی ہیں تو آپ ان کے ساتھ وہ باتیں کلک کرتی جاتی ہیں. نہ آپ کو کسی سے ڈسکس کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، آپ کے پاس مواد، آپ کی اپنی دماغ کی لائبریری وہ اسٹور روم اتنا اچھا ہوتا ہے کہ آپ چیزیں ریلیٹ کر کے ایسے ایسے نکلتے جاتے ہیں. دوسرے نمبر پہ ایک اور چیز تھوڑا سا ٹائم آؤٹ لوں گا، اس میں کلیئر کر دوں کہ میں ذاتی طور پہ یہ محسوس کرتا ہوں کہ اب کی جو ایون میری ساتھ کی بھی جو جنریشن ہے اس میں فقدان یہ ہے کہ ہم لوگوں نے تھوڑی سی بات ریلیجس ہو جائے گی، لیکن چونکہ فیتھ تو ہم سب میں ایگزسٹ کرتا ہے، کچھ نیچرل چیزیں ہیں. اللہ پہ توکل کی بجائے ہم نے مٹیریلز پہ توکل کرنا شروع کر دیا، یا اگر ہم کہتے بھی ہیں تو وہ شاید اس کو اتنا سیریس نہیں لیتے. تو میں چاہوں گا کہ یہ بہت بڑی ڈیبیٹ بنی ہوئی ہے آج کل، پریکٹیکلٹی اور ایلوژن یا جو بھی کہہ لیں فلاسفی یا اسکول آف تھاٹ، جو وٹ ایور، اس پہ میں ڈسکشنز کرتے دیکھتا ہوں نوجوانوں کو، اور یہ باقاعدہ ڈیبیٹ بنی. تو میں چاہوں گا کہ کچھ ایسا جیسے جن میڈیمز کا میں نے ذکر کیا اس میں رہتے ہوئے عام فہم الفاظ میں، عام فہم انداز میں یہ بات کنوے کی جائے کہ یہ دو چیزیں پیرلل کیسے چل رہی ہیں، یہ دو چیزیں پیرلل کیسے ایگزسٹ کر رہی ہیں سوسائٹی میں، اور کیسے گریسفلی آپ نے اپنے آپ کو لے کے چلنا ہے کہ نہ آپ کا ایمان متاثر ہو اور نہ آپ کے پریکٹیکل زندگی کے معاملات متاثر ہو. آپ نے کیسے ان دونوں میں بیلنس رکھ کے مرج کر کے چلنا ہے. اب اگلا سوال یہ آ جاتا ہے، میں سمجھ رہا ہوں کہ بہت بڑی ذمہ داری کا کام، بڑا مشکل کام ہے، بٹ میں پھر کہوں گا کہ میں گراؤنڈ ریئلٹی پہ یقین رکھنے والا آدمی ہوں، میں فیکٹس اینڈ فگرز پہ چلنے والا آدمی ہوں، اور میری ہر بات انتہائی پریکٹیکل ہوتی ہے. ٹھیک، مطلب میں کسی مفروضے کی بیس پہ یہ بات نہیں کر رہا. میرا کام ہے بات کنوے کرنا، وہ میں کسی جوک سے کر دوں، وہ میں کسی جملے سے کر دوں، یا میں کسی انداز سے کر دوں، یہ دیکھنے والے کی نظر پہ چھوڑتے ہیں، اور باقی دیکھتے ہیں کہ اللہ مالک ہے، اپنی طرف سے کنٹریبیوشن ہی دینا ہے تو وہ دے کے دیکھتے ہیں. بہت اچھا لگا آپ کے ساتھ بیٹھ کے اور یہ ساری گفتگو کی، اور آپ کی بڑی خوبصورت بات بڑی پسند آئی یہ بات کہ انسان کے بس میں کوشش کرنا ہے، اور وہ اپنے وسائل میں رہتے ہوئے اور اپنے سے کنٹریبیوشن کے لیے اگر کوشش بھی کر جاتا ہے تو میرا خیال میں اٹس مور دین انف. باقی اللہ مالک ہے، جس نے وہ برکت ڈالنی ہو تو کوئی بہت شاندار چیز
نکل آتی ہے، لرننگ نکل آتی ہے، انشاءاللہ. زندگی کی حقیقت تو یہی ہے. تو مجھے بہت خوشی ہوئی اور آئی ایم ریئلی گلیڈ، اور بڑے عرصے بعد آپ سے ملاقات ہوئی اور پرانے کچھ معاملات پہ، امور پہ گفتگو ہوئی اور بڑا مزہ آیا. آئی ایم فیلنگ ویری گڈ اور میں ایم گلیڈ، اور میں سوچ رہا ہوں کہ آپ کے ویوز کتنا انجوائے کرتے ہوں گے. میں تو چلو دیکھتا ہی دیکھتا ہوں، لیکن ویوز کتنا انجوائے کرتے ہوں گے. یہ بہت اچھا سلسلہ ہے کہ آپ دیکھیں نا کہ اس میڈیم کا فائدہ اٹھا کے بالکل تمام ویوز کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں، پھر ان کے جو کوشچن آنسرز ہیں ان کو آپ باقاعدہ ذمہ داری کے ساتھ کوشچنس کے آنسر دیتے ہیں. یہ میرے خیال میں بڑی کنسٹرکٹیو چیز ہے، اور اس کا تو انشاءاللہ فائدہ ہی فائدہ ہے، اور ویوز کو بھی ہوگا اور آپ کو بھی ہوگا. اپنا جیسے ہم نے مینشن کیا کہ ہم تو لرن کرنے والے لوگ ہیں، جہاں سے کوئی بڑا سکھائے، چھوٹا دکھائے یا کوئی تیسرا سکھا دے. یو نیور نو لرننگ کہاں سے آ جائے، آتی تو خدا کی طرف سے ہی ہے. بس یہ ہے کہ وہ میڈیم بدل بدل کے آتی ہے. تو اینی ویز بہت بہت شکریہ مجھے بلانے کا. Thank you for being a part of the Grey Lounge for so many years, and thank you for being a part on this program. Until the next time, Allah Hafiz from our side.